آؤ گے تو میں تمہیں اس بار زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈی اے غصے کی شدت سے سامنے آئینے میں بینچ مارا، اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ پاک ہماری بچی کا نصیب بہت اچھا کریں، آمین۔ ہمدان صاحب بہت خوش ہوئے انل کے لیے، انہیں آج ہی حیات صاحب نے بتایا وہ باہر گئے ہوئے تھے، آج آتے ہی انہیں خوشخبری ملی۔ مجھے بھی اس میں کوئی کمی نہیں دکھتی، اچھا ہے وہ اور ہماری انی کو بھی خوش رکھے گا، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ بیراج نے بھی اپنی رائے دی، سب ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں اس رشتے سے، بس ہماری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بی جان نے خوشی سے کہا، فائنلی بات بن گئی، پھر کیا ڈیسائیڈ کیا، کب بنو گے دولہے صاحب؟ عفان نے شرارت سے کہا، تھینک یو یار، یہ سب تمہاری مدد سے ہوا ہے، ورنہ تھوڑا مشکل تھا۔ دریان عفان کے گلے لگتے ہوئے اس کا احسان مانا۔ اب آگے کیا پلان ہے؟ کیسے برباد کرو گے حیات شیرازی کو؟ عفان اس کے آگے پلان جاننے کو بےتاب تھا۔ اس کی بربادی تو اب شروع ہوگی، بس ایک بار اس کی زندگی چھین لوں، اس کے بعد تو وہ خود ہی مر جائے گا۔ دریان خان سپاٹ لہجے میں بولا، فائنلی ٹریلر ختم ہوا، اب پوری فلم دیکھنے کو ملے گی۔ ویسے اس ڈی اے کا اینڈ کیا ہے، وہ مر جائے گا یا بچ جائے گا؟ عفان الجھ سا گیا تھا، اس کی کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، ابھی تو اس کی شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ دریان خان خوبصورت مسکراہٹ میں بولا تھا، دریان خان از بیک۔ حنان گاڑی روکو، زافا کی چیخ سے حنان گھبراتا سائڈ پر گاڑی روکتا غصے سے زافا کو گھورا، پاگل لڑکی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس طرح کون چلاتا ہے؟ حنان غصہ ہوا زافا پر، اپن چلاتی ہے اور تم اترو، میں چلاؤں گی، اپن کی گاڑی ہے اور اپن کو ہی نہیں چلانی آتی؟ زافا غصے سے گھورتے ہوئے کہا، تم مجھے شدید پاگل کرنا چاہتی ہو اور میں تمہیں شریف بندہ دکھتا ہوں جو ایسے کرنے دوں گا؟ حنان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ تو اپن سے بہتر کون جانتا ہے تم کتنے شریف ہو، چپ چاپ سے ہٹو ورنہ اپن تیرے کو چلانے نہیں دے گی، اتنا تو جانتے ہو نا اپنی پیاری بیوی کو؟ زافا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، میری قسمت میں بھی یہی چوڑنی لکھی تھی چڑیل۔ حنان بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا، جانتا تھا وہ نہیں مانے گی۔ آرام سے چلانا، جیسے کہتا ہوں ویسے کرو، ورنہ دونوں کی لاش ملے گی سب کو کل۔ دونوں اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے بیٹھے، یہ کام تمہیں پہلے ہی مجھے سکھائے دینا چاہیے تھا، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، اب پیار سے سکھاؤ، زافا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ آرام سے چڑیل، حنان کی چیخ نکل گئی اس کی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے۔ دونوں لڑتے جھگڑتے، کبھی گاڑی کو آرام سے تو کبھی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے مزے کر رہے تھے۔ زافا کو حنان کی حالت پر بہت ہنسی آ رہی تھی، حنان بھی اسے دھمکی دے رہا تھا، کیوں آ رہے ہو میرے راستے میں، کیا چاہتے ہو تم؟ ڈی اے سامنے بیٹھے زید سے غصے میں بولا، غلط بات کر رہے ہو یار، میں نہیں تم آ رہے ہو، اور وہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو، کیوں اس کے پیچھے ہو، لیکن اب وہ میری نظروں میں آ گئی ہے تو اس کا اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ڈی اے صاحب، زید نے غصے سنجیدگی سے کہا، تم بہت غلط فہمی میں جیتے ہو زید جعفری، میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو دماغ سے کھیلو، دل سے نہیں، جنگ محبت سے نہیں نفرت سے جیتی جاتی ہے، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، حاصل کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اسے، اگر ہار گئے تو ایک لاحاصل محبت میں جیتے رہنا۔ ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے چیلنج دیا تھا۔ واہ کمال ہو گیا، مسٹر ڈی اے کو بھی عشق ہو گیا ہے، وہ بھی میری محبت سے، دیکھتے ہیں پھر کون لاحاصل رہتا ہے۔ اور ہاں ایک بات، محبت کی بازی دل سے کھیلی جاتی ہے، دماغ سے نہیں۔ زید نے بھی چیلنجنگ مسکراہٹ دی، بازی چاہے محبت کی ہو یا عشق کی، دل لگانے سے صرف بربادی ہوگی، اور اگر دماغ لگاؤ گے تو دونوں جیت بھی جاؤ گے، یاد رکھنا۔ یہ ڈی اے کے الفاظ ہیں۔ ڈی اے اسے غصہ دلاتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکل گیا، میں تمہیں اسے جیتنے کبھی نہیں دوں گا۔ زید غصے میں سگریٹ کا گہرا کش لینے لگا۔ ہیلو بیراج سر، دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کچھ ٹھیک سے نہیں بتا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ رافعہ روتے ہوئے اٹک کر بیراج کو فون پر بتا رہی تھی، شش، تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو میں آتا ہوں۔ دوسری طرف بیراج جلدی سے گھر سے نکلا، پورے راستے وہ فون پر اسے تسلی دیتا رہا تھا۔
کیا ہوا تھا دادا، کہاں ہیں؟ بیراج بھاگتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ٹھیک سے ہوش بھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنی چاہی پر وہ کر نہیں پا رہے تھے۔ رافعہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی اسے۔ اچھا تم رونا بند کرو، دعا کرو ان کے لیے، سب ٹھیک ہوگا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، بیراج اسے سمجھاتے ہوئے کہتا آگے بڑھا۔ ڈاکٹر روم سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے، سامنے رافعہ بھی اس طرح بھاگی۔ ڈاکٹر میرے دادا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ رافعہ امید بھری نظروں سے ڈاکٹر سے کہتے اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم نے پوری کوشش کی پر ان کا ہارٹ بہت کمزور تھا، وہ ریکوری نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹر معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن رافعہ اپنی جگہ ساکت بن کر رہ گئی۔ اس کے کان میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، آئی ایم سوری۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیراج اسے ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کہاں ہے۔ رافعہ رافعہ ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو، بیراج نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا۔ بیراج سر، آپ نے کہا تھا نا انہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا، پلیز بولے نا یہ جھوٹ ہے۔ رافعہ ہوش میں آتے ہی چلاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، وہ بہت چلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ بیراج نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ رافعہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنے دادا کی موت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک ہی تو اس کی پوری زندگی تھے جو آج اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ بیراج نے اپنے گھر کال کر کے اپنے ڈیڈ کو بلایا تھا۔ بی جان، رافعہ نے کچھ کھایا؟ بیراج نے پریشانی سے پوچھا۔ کل اس کی حالت بہت نازک تھی، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ بیراج نے بی جان سے بولا اسے کچھ کھلا دے، ایک دن ہو گیا تھا اس کے دادا کو گئے ہوئے، سب کچھ بیراج نے کیا تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا تو اپنے ساتھ گھر لے کے آیا تھا۔ بی جان باقی سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، انل تو اسے روتا دیکھتے خود بھی رو پڑی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کھا رہی، بہت سمجھا چکی ہوں، جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں کرتے، خود کو زندہ رکھنا چاہیے، یہ زندگی اس رب کی رحمت ہے، اس کی امانت ہے، اس کے ساتھ تو ہم کوئی ظلم نہیں کر سکتے نا، آپ سمجھائیں انہیں، کچھ کھا لیں، رو رو کر خود کو برا حال کر لیا ہے۔ بی جان نے دکھ افسوس سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ بیراج بی جان سے کھانے کی ٹرے لیتا اس کے روم کی جانب بڑھا۔